بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رفتگاں اگرچہ کافی زیادہ ہو گیا ہے اور ہمارے بہت سارے قریبی ساتھی پچھلے دنوں اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سوں کا تعلق میڈیا سے بھی تھا۔ ہمارے ایک ساتھی عقیل اشرف تھے، مرزا عقیل اشرف بیگ، بہت اعلیٰ پروڈیوسر تھے، بہاولپور اور ملتان کے اسٹیشن ڈائریکٹر بھی رہے۔ جے پور سے ان کا تعلق تھا، یعنی مغل تھے، اور اس کے بعد بہت ہی ابتدا ہی میں شعر و ادب سے ان کا تعلق ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں ارم لکھنوی سے کہاں ان کی ملاقات ہوئی، اور پھر ان کے سے کچھ یہ انہوں نے اپنی شاعری میں اصلاح بھی لی۔ ادب ان کا اصل میدان تھا۔ سن 1960 میں یہ ریڈیو پاکستان میں پروڈیوسر ہوئے تھے۔ حیدرآباد بھی رہے، کراچی بھی رہے، اور جیسا میں نے ذکر کیا ملتان اور بہاولپور تو رہے تھے، وہاں تو اسٹیشن ڈائریکٹر بھی رہے۔ بہاولپور میں جب ہوا کرتے تھے تو یہ وہاں پر پروگرام بھی کیا کرتے تھے، اور بڑے اچھے پروگرام اس زمانے میں کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز بھی بہت اچھی دی تھی، اس آواز کا فائدہ ہمارے ہاں بہت کم پروڈیوسر ایسے ہیں جو خود براڈ کاسٹر بھی ہوں، جو خود پروگرام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ دوسروں سے پروگرام کرانا تو ان کی ذمہ داری ہوتا ہے، لیکن خود کوئی پروڈیوسر اگر بول سکے، لکھ سکے، شاعری کر سکے تو اس سے پھر کیا کہنے۔ عقیل اشرف انہی لوگوں میں سے تھی، اور وہ 25 برس سے ریٹائرمنٹ کے بعد امریکہ چلے گئے تھے، اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ بڑے بڑے ان کے ساتھ ریڈیو میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں، چونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ایک بہت چھوٹا سا واقعہ اگرچہ ہے، لیکن شاید آپ لوگوں کے لیے دلچسپی ہو اس میں، کہ وہ کراچی میں اسپورٹس کے پروگرام کے انچارج تھے، اور کراچی میں نیشنل اسٹیڈیم میں ابتدائی میچوں کی بات ہے کہ ان میں سے کسی میچ کو دیکھنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں چلے گئے تھے۔ اس زمانے میں ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا، کراچی کے کوئی بریگیڈیئر افضل صاحب ایم ایل اے تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ریڈیو پر اعلان کر دیں کہ میچ ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے، اس لیے اسٹیڈیم آنے کی زحمت نہ کریں۔ عقیل اشرف صاحب کیا کرتے، بریگیڈیئر صاحب تھے وہ، ان کا کہنا، انہوں نے وہاں سے وہ اعلان کر دیا، اور یہ اعلان کرتے ہی ٹیلی ویژن والوں نے جب سنا کہ ریڈیو سے یہ اعلان ہوا ہے کہ ٹیلی ویژن پر میچ دکھایا جا رہا ہے، حالانکہ ٹی وی سے نہیں دکھایا جا رہا تھا، تو انہوں نے ڈائریکٹ ڈی جی صاحب کو فون کیا اسلام آباد کہ آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ آپ ہماری طرف سے کوئی اعلان کریں۔ انہوں نے کراچی معلوم کیا اور پھر معذرت کی اور بتایا سارا واقعہ، لیکن بہرحال اس سارے واقعے کی زد عقیل اشرف صاحب پہ پڑی جو پروڈیوسر تھے، اور شاید کچھ عرصے کے لیے انہیں معطل بھی کر دیا گیا۔ یہ واقعہ شاید آپ کے لیے اس طرح سے شاید دلچسپ ہو کہ حکم حاکم جو ہوتا ہے وہ کس طریقے سے اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے، اور اس وقت کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ آپ اس حکم کے پیچھے کیا قانونی آپ کی حیثیت ہے۔ بہرحال یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا۔ عقیل اشرف صاحب ایک طویل 91 برس کی زندگی گزار کے اس دنیا سے دوسری دنیا میں گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان پر اپنے رحم و کرم کی بارش نازل۔ ہمارے ایک اور بزرگ دوست، بزرگ ساتھی عبدالرزاق تورانی، ان کا تعلق کوئٹہ سے تھا۔ ان کا بھی گزشتہ دنوں بلکہ کئی ماہ پہلے انتقال ہو گیا۔ تورانی صاحب سے ہماری آخری ملاقات 2-3 برس پہلے ہوئی تھی۔ بہت نحیف، کمزور ہو گئے تھے۔ تورانی صاحب ایک بڑی دلچسپ شخصیت تھے، ایک بہت ہی سیدھے سادے سے انسان تھے۔ ساری عمر کوئٹہ میں رہے تھے، سب ایڈیٹر سے لے کے اسسٹنٹ نیوز ایڈیٹر، لیکن جب وہ ڈپٹی کنٹرولر بنے تو انہیں اسلام آباد بھیج دیا گیا۔ ان کے پاس ایک کار بھی ہوتی تھی، وہ کار بیچارے اسلام آباد لے گئے، اور بس پھر وہ اسلام آباد کی سیر کرتے رہتے تھے۔ قریب کے M&S ہاسپٹل میں ان کا قیام تھا، کسی بلوچستان کے سینیٹر کے نام پہ وہ کمرہ تھا،
وہ کمرہ انہوں نے ان کو دے دیا گیا تھا کہ وہ یہاں رہ لیں. بہت خوش تھے کہ میں قریب ہی بالکل ریڈیو پاکستان کے ساتھ ہی رہ رہا ہوں. لیکن جب ریٹائر ہوئے تو اس کمرے کے سارے جو واجبات تھے وہ ان کو ادا کرنے پڑے. ان کے لیے وہ ایک بڑی بھاری اس وقت ادائیگی تھی. وہ یہی سمجھتے رہے کہ سینیٹر صاحب نے ان کو ان پہ کرم کیا ہے، ان پہ مہربانی کی ہے اور ان کو اپنا. اب مگر وہ سینیٹر صاحب نے وہ کمرہ ان کے نام کروا دیا تھا اور اس کے پیسے. درانی صاحب بڑے زبردست لطیفہ گو تھے. بیٹھتے تھے محفلوں میں دوستوں کے ساتھ. خاص طور پہ کوئٹہ کے لوگ جو ہیں وہ گپ شپ میں، اور سردی کے 6-7 مہینے ہوتے ہیں، آخر کیا کریں ان 6-7 مہینے میں، تو گپ شپ کرنا، لطیفے سنانا، قصے سنانا، یہ جس طرح سے کوئٹہ کے اکثر شاعروں، ادیبوں اور صحافیوں کا وتیرہ ہے، ایسے ہی درانی صاحب بھی اس طرح کے لطیفے سنانے میں. اور پروفیشنل طور پر چونکہ کوئٹہ میں اتنا زیادہ کام نہیں تھا، اور تو درانی صاحب پروفیشنلی کوئی اپنے آپ کو بہت ہی ماہر ایڈیٹر تصور نہیں کرتے تھے، اور بلکہ شکایت کرتے تھے کہ ساری عمر مجھے کوئٹہ میں رکھا ہے، اب بلا لیا ہے، اب میں یہاں آ کر کیا کروں. بہرحال ان کے ساتھ جن لوگوں کی دوستیاں تھیں، ان کے ساتھ جن کا گھومنا پھرنا تھا، وہ بتاتے ہیں کہ بہت ہی شریف، بہت ہمدرد، بہت اچھے انسان تھے. اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم کرے، اپنا کرم کرے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. انور سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.